اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قابل قدر جناب علامہ الحاج سید فرت حسین موسوی صاحب قبلہ و جناب علامہ حافظ اجمال صاحب قبلہ نقوی ذاکرین حسین مرثیہ خان حضرات بالاخص جناب آغا محمد علی وفا و سادات و مؤمنین و مؤمنات حسینیہ مسجد و امام بارگاہ عزا خانہ زہرا پاسمور ایونیو ٹورنٹو کینیڈا میں 1437 ہجری کے عشرہ زینبیہ عشرہ اربعین عشرہ چہلوں میں سید الشہداء علیہ السلام و شہداء کربلا کی آج 7ویں مجلس عزا ہے اور علی رضا رضوی صاحب کی طرف سے آج کی مجلس اسپانسر ہے اللہ کریم بانی مجلس کو جزائے خیر مرحمت فرمائے پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل مرحمت فرمائے ماتم داران سید الشہداء کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے جو زیارات کے سفر پہ گئے ہیں ان کا سفر بلا خطر ہو اور جو نہیں گئے انہیں آئندہ سالوں میں اللہ توفیق دے ہم سب کو اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا دور درک کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق خیر مرحمت دہشت گردی جہاں جہاں ہو رہی ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے اور شیعان علی علیہ السلام کی حفاظت فرمائے آج 2 مناسبتیں ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ یوم شہادت ہے امام علی رضا سلام اللہ علیہ
اور ٹورنٹو کا 40 کا جلوس تھوڑی دیر پہلے اختتام پذیر ہوا ہے، جس عنوان سخن کو 6 دن مسلسل اہلیہ نے ٹورنٹو کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ ہے سیرت معصوم۔ اس سال ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ انبیاء، رسول، ائمہ، اتقیاء، بطول بیویوں اور فرشتوں کی سیرت سے ہم اپنی لائف اسٹائل میں کیا سبق لے سکتے ہیں۔ اور گفتگو ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی، جو بڑے موحد تھے، توحید کے پرچار میں انہوں نے اپنے پالنے والے چچا کا بھی خیال نہ رکھا، اور قرآن نے بہت بیوٹیفل طریقے سے اس کو تعبیر کیا کہ انا براء منکم ومما تعبدون، کھلم کھلا اعلان کیا حضرت ابراہیم نے اور ان کے ساتھیوں نے کہ ہم سارے مل کر تم سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں مشرکو، اور تمہارے بتوں سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نبوی طریقہ تبرہ کا، کہ ہم تم سے بھی ہم دوری اختیار کر رہے ہیں اور بتوں سے بھی ہم دوری اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے، یہ کعبہ بنا نہیں ہے، بلکہ آج سمجھ لیجئے یہ بنایا نازل ہوا ہے۔ یہ کیوبک شکل میں کعبہ آسمان اول پر چمکتا تھا، جیسے سورج چمکتا تھا، چاند اور ستارے چمکتے تھے۔ آدم علیہ السلام اسے دیکھتے تو بڑا بھلا لگتا، اور دیکھتے کہ فرشتے اس کا طواف کر رہے ہوتے۔ ایک روز آدم علیہ السلام نے جبریل کے ذریعے اللہ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ کیا ہی ممکن ہو کہ اللہ اس کعبہ کو زمین پہ اتار دے تاکہ میری اولاد ایسے ہی طواف کرے کہ جیسے یہ فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ڈیمانڈ پر الہی سپلائی کے طور پر جس ڈائریکشن میں عبادت کرنی ہے وہ بیت نازل ہوا۔ اس کا جو قرآن نے ذکر کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ نے جو پہلا گھر بنایا، اتارا اور عبادت کے لیے، بندوں کے لیے، ہدایت کے لیے قرار دیا، اس کا نام رکھا بیت۔ دو لفظیں ہیں عربی میں، ایک لفظ ہے دار، ایک لفظ ہے بیت۔ الدار من الدور والبیت من البیتوتہ۔ جب ہم نے لغت میں دیکھا دار کو دار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دور ہوتے ہیں۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ بیٹھ کر گفت و شنید کرتے ہیں۔ جہاں عام لوگ بیٹھیں اسے کہا جاتا ہے دار، جو خاص لوگوں کی جگہ ہو اسے کہتے ہیں بیت۔ ایک اور لفظ بھی قرآن نے رکھا، جعلنا حرمن آمنا، ہم نے اس کو حرم بنایا۔ ایک اور نام آ گیا
حرم. اب یہ بیت میں اور حرم میں کیا فرق ہے؟ تو بیت وہ ہے جس کے اوپر پردہ ہے، غلاف ہے، اور حرم وہ ہے جس پہ غلاف نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح بیت وہ ہے جس پر غلاف ہے، اس طرح اہل بیت وہ ہیں جن پر چادر یمانی ہے. حرم وہ ہے جس پہ غلاف نہیں، اہل حرم وہ ہیں جن پہ چادر نہیں. تو آپ ملاحظہ فرماتے چلے کہ اللہ نے جو اپنا پہلا گھر لوگوں کی ہدایت کے لیے قرار دیا اسے بنایا بیت. اسے بیت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ بیت خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. جس طرح بیت خاص ہے اس طرح اہل بیت خاص ہے. جس طرح دار عام ہے اس طرح اہل دار عام ہے. اب میں حیران ہوا جب میں نے لغت میں دیکھا کہ بیت اس وقت تک بیت بن نہیں سکتا جب تک کوئی وہاں بیتوتا نہ کرے، رات نہ گزارے. اللہ رات گزارے تو اللہ نہیں رہتا. بڑے میں اللہ رات گزارے تو اللہ نہیں رہتا، کوئی رات نہ گزارے تو بیت نہیں بنتا. اب وہ ہستیاں تلاش کرو کہ جنہوں نے بیتوتا کیا ہے اور یہ بیت بنا ہے. جب علی اور علی کی ماں کے بغیر تمہارا مرکز نہیں بن سکتا تو تم علی سے لڑ کے نجات کیسے حاصل کر دو؟ مولا سلامت. بڑے میں آباد و شاد رہے. تو سیرت معصوم یہ ہے کہ جب مرکز نہ تھا کہ کدھر رخ کر کے نماز پڑھیں تو مرکز کو نازل کروایا. خانہ کعبہ نازل ہوا ہے. اب قرآن نے 3 ٹائٹل دیے ہیں 3 منحوس لوگوں کو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ کافر. یہ ایک ٹائٹل آ گیا. جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف وہ کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کا منکر ہو وہ فاسق. یہ دوسرا ٹائٹل آ گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ ظالم ہے. اس لیے بیت اللہ کو نازل کرایا کہ جو بیت اللہ کا منکر ہو وہ ظالم بھی بنے، کافر بھی بنے، فاسق بھی بنے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں جب یہ طے ہو گیا قرآن سے، حافظ قرآن تشریف فرما ہے وہ تصدیق بھی کرتے جائیں گے کہ یہ آیت قرآن کے اندر ہے. یہ 3 ٹائٹل مل گئے. جو نازل کردہ کا مخالف ہو وہ کافر، جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ فاسق، جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ ظالم. اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کی ذات نے کیوں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اسے پہنچا جو نازل کی گئی ہے.
وہ پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے میرے حبیب ماضی میں نازل ہوا ہے، وہ پیغام ولایت علی جو کہ نازل ہوا ہے۔ اب ذرا فہرست گنتے آئیں، جو قرآن کا منکر ہو اس کو بھی یہ 3 ٹائٹل ملیں گے، جو کعبہ کا منکر ہو اسے بھی یہ ٹائٹل ملیں گے، اور جو غدیر کے اعلان کا منکر ہو، اعلان غدیر، اب میں چوتھی چیز بتا رہا ہوں۔ ایک سورہ ہے قرآن میں، سورۃ الحدید، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے نازل کیا خاص لوہا آسمانوں سے، اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ ادھر کہتا ہے کعبے میں منافع ہیں، ادھر کہتا ہے اس لوہے میں منافع ہیں۔ آج مجھ سے سن لیجئے، جتنے بھی مترجمین ہیں ان کو آئندہ ترجمہ کرتے وقت بریکٹ میں لکھ دینا چاہیے کہ یہ سورۃ الحدید ذوالفقار علی کا سورہ ہے۔ یہ ذوالفقار اس لیے کہ ذوالفقار کے علاوہ کوئی لوہا نہیں جو آسمان سے آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سیرت معصوم دیکھیں، اس لیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، زرہیں بناتے ہیں، لوہے کو موم کرتے ہیں، مگر لوہا کہاں کا ہے؟ زمین کا، آسمان کا نہیں۔ اس میں قرآن سے بھی سپورٹ موجود ہے کہ یہ لوہا وہاں سے آیا ہے۔ سپورٹ عرض کروں، سپورٹ یہ ہے اذهب الى فرعون انه طغى، یہ بھی سیرت ہے معصوم کی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو الگ بھی کہہ رہا ہے اور دونوں بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہے اذهبا الى فرعون، یہ بھی قرآن نے کہا۔ اذهب الى فرعون، یہ بھی قرآن نے کہا۔ فرعون کی طرف جاؤ موسیٰ، تو معصوم کی سیرت یہ ہے کہ اگر کوئی فرعون بھی بن جائے تو تبلیغ کے لیے معصوم اس کے دربار چل کے جاتا ہے۔ تو کوفہ والے کوئی مومن نہ تھے، فرعون تھے، حسین چل کے جا رہے تھے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے دربار میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ حکم شیعیان علی کے لیے آج بھی ہے کہ سیرت معصوم پہ چلنا ہے تو اسٹیٹس کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو اور اگلا کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، جاؤ اسے بھی تبلیغ کرو۔ یہ آؤٹ ریچ پروگرام آپ نے بھی شروع کرنا ہوگا، یہ محدود نہیں کرنا ہوگا اس میسج کو امام بارگاہوں میں یا مراکز کے اندر، جہاں جہاں یزید نظر آئے وہاں وہاں پرچم عباس کا جائے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي
وزیرم من اہلی ہارون اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. ان 11 آیتوں میں کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہے، طاغی ہے، مگر جاؤ. آگے سے عرض کرنے لگے موسیٰ کہ جاؤں گا تو ضرور، مگر مجھے ایمنیشن عطا کر، کس صورت میں؟ میرے سینے کو کھول دے. اب کوئی بتائے کہ جبریل نے آ کے موسیٰ کا آپریشن کیا ہو. یہ شرح صدر سے مراد آپریشن نہیں ہوتا ہے، وسعت ظرفی ہے، وسعت ظرفی. اور یہی سیرت معصوم ہے کہ معصوم کی سیرت پہ چلنے والا کبھی کم ظرف نہیں ہوتا. اللہ اکبر. مولا سلامت وَيَسِّرْ لِي امری، اللہ سلامت رکھے، اور میرے امر کو آسان کر. یہ آپ نے یسرنا القرآن پڑھا ہے نا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. قرآن کہتا ہے، ریپیٹ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. مسلمان کہتا ہے قرآن مشکل ہے. اب خدا کی بات مانے یا مسلمان کی بات مانے؟ بتائیں ذرا. میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے. معلوم ہے وجہ کیا تھی؟ یہ لکنت کیوں آئی تھی؟ کلیم اللہ میں ہے، کلیم اللہ مگر لکنت ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. ہے کلیم اللہ مگر لکنت ہے. ساری زندگی دشمن کہتے رہے ہے تو بڑا اچھا، مگر زبان نہیں چلتی. تبھی تو ایک جملہ کہا کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج، هو افصح منی لسانا، اس لیے کہ میرا بھائی جو ہارون ہے اس کی زبان زیادہ سمجھانے والی ہے. پتہ چلا جب امت نبی کی بات نہ مانے تو وسیع کی مانتی ہے. اور کیوں یہ ہوا؟ بچپن میں انگارہ رکھا تھا اپنی زبان پر، زبان جل گئی اور اس وجہ سے لکنت آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں لکنت آ گئی. یہی سوال کسی نے رضوی تقوی سادات کرام کے جد اعلی امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ دو الگ الگ کریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں. ابراہیم بھی اولو العزم تھے، موسیٰ بھی اولو العزم تھے. موسیٰ کی زبان پر ایک انگارہ آیا، زبان جل گئی. نمرود کی آگ میں شولوں بھڑکتے شولوں میں منجنیق میں رکھ کے خلیل بھیجے گئے اور ان کے بدن کو آگ نے ٹچ نہ کیا. یا نارو کونی بردن و سلاما کا سرٹیفکیٹ آیا. موسیٰ کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ابراہیم کے لیے کیوں آیا؟ موسیٰ کی زبان جل گئی، ابراہیم کا بال بھی نہ جلا. تو فرزند رسول امام علی رضا نے کہا تمہیں ایسا جواب دوں گا کہ تشفی ہو جائے گی. موسیٰ کی نسل میں آل محمد کا نور نہ تھا، ابراہیم اپنی ذریت میں آل محمد کا نور لے کر. ایسے تو نہیں لکھا مورخین نے کہ راوی کہتا ہے میں امام رضا علیہ السلام کے بیت الشرف
میں داخل ہوا، کانا یصلی، امام فرادہ نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے عجب منظر دیکھا کہ جب امام تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ 10 کی 10 شمعیں بن جاتی، جب قنوت کے لیے اٹھاتے تو کمرہ منور ہو جاتا، اور جیسے ہی نیچے ہاتھ آتے تو پھر انگلیاں ہو جاتی، جیسے اوپر جاتی تو مشعلیں بن جاتی، شمعیں بن جاتی۔ وہ مسلمان گھبرا کے کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ادھر جاتی ہے تو یہ نور بن جاتی ہے، ادھر آتی ہے تو یہ انگلیاں بشر کی انگلیاں ہو جاتی ہیں۔ خدا کی قسم روایت یہاں خاموش ہے، اس کے آگے منتہی الاعمال والے نے، شیخ عباس قمی نے کچھ نہیں لکھا۔ میں نے ارلی 80s میں جب یہ روایت پڑھی تو میں نے کہا اگر میں ہوتا امام کے بیت الشرف میں تو راوی کو میں بتاتا یہ اصل میں بنے ہیں ادھر کے، بنائے گئے ہیں ادھر کے، ان کا سٹرکچر ہے نور، بھیجے گئے ہیں پیکر بشریت میں، جیسے جیسے ادھر جائیں مکمل نور ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے ادھر آئے پیکر بشری میں ڈل جاتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، امام علی رضا علیہ السلام کا ایک ماشکی ہے، اور وہ ان کا خاص ماشکی بھی نہیں، سقا جس کو کہتے ہیں عربی میں، وہ امام کا سقا نہیں ہے، سقا البلد ہے، وہ شہر میں ہر ایک کو پانی دیتا ہے۔ 2 مرتبہ امام کے بیت الشرف میں بھی مشکیزہ لے کر آتا ہے، پانی بھر کے جاتا ہے۔ وہ حاکم بنی عباس نے پوچھا معروف کرخی سے کہ تم جو اتنے امام کی خدمت میں رہے ہو، صبح شام جاتے تھے، تمہیں تو کوئی اسم اعظم، دعا، وظیفہ بتایا ہوگا کہ اگر کشتی کسی کی بھنور میں پھنس جائے تو کیسے نکلے، کوئی ایسا وظیفہ کہ سمندر اپنا رخ موڑ لے، کوئی ایسا وظیفہ کہ ہلاکت سے کوئی بچ جائے۔ کہا سیدھی بات کریں، آپ اپنے لیے چاہتے ہیں یا کسی اور کے لیے؟ کہا میں اپنے لیے چاہتا ہوں، مجھے خراسان کے سفر پہ جانا ہے اور بڑا لمبا سمندر ہے، اور میں چاہتا ہوں اگر سفینہ بھنور میں پھنس جائے تو کوئی ایسا اسم اعظم دے دے، ایسی دعا دے دے، ایسا وظیفہ دے دے اے معروف کہ میری کشتی بچ جائے، سفینہ بچ جائے۔ پوری کیبنٹ کے ساتھ جا رہا ہوں، چٹ پہ کچھ لکھا اور کہا جب سفینہ بھنور میں پھنسے اور سمندر کی موجیں رخ کرے تو یہ چٹ دکھا دینا، یہ کاغذ دکھا دینا۔ جیسے ہی وہ سمندر میں پہنچا تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ بھنور انتظار میں تھا، موجیں انتظار میں تھی، تاکہ حاکم کا پانی بھی دیکھے، حاکم کی اوقات بھی دیکھے اور غلام امام کی برکت بھی دیکھی جائے۔ ایک مرتبہ اس نے ایڈوائس کے مقابل وہ چٹ سامنے کی، سمندر بیٹھ گیا، سمندر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بھیا یہ عجیب بات ہے، نسبت سے بھی سمندر بیٹھ جاتا ہے، نسبت تو رکھے امام سے، نسبت رکھے۔ جتنے مصیبتوں کے طوفان ہیں وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ ذرا استقلال تو رکھیں، یقین تو رکھیں، عقیدہ تو رکھیں، تھیالوجی کو مضبوط کریں، ڈاؤٹ نہ کریں، شک نہ کریں، تو دیکھیں کیا کرامتیں ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے چٹس دکھائی، تھا دشمن، توجہ رہے، تھا دشمن مگر اس چٹ نے اسے بھی فائدہ دیا۔ اب یہ نہ کہنا یہ دشمنوں کو فائدہ کیوں پہنچاتے ہیں، اگر دشمنوں کو فائدہ نہ پہنچاتے تو وہ کیسے کہتے لولا علیون۔
سلامت ہو، آباد و شاد رہیں، بڑی مہربانی، خدا آباد و شاد رکھے۔ تو اب میں یہاں سمپ کر رہا ہوں، ظاہر ہے آج ہم نے ڈونیشن بھی کرنا ہے، ذرا آپ تیاری بھی باندھ لیجئے، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے اندر انشاءاللہ والنٹیئرز آنے والے، ذرا رک جائیں اس نقطے کو مکمل ہونے، اس نقطے کے بعد، اس نقطے کی برکت سے انشاءاللہ بہت ڈونیشن آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مومنین کو، دینے والوں کو جزائے خیر دے۔ آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جو آپ نے ڈونیشن دیا تھا، آج دیکھیے یہ مسجد کس طریقے سے کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ جو دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے زاد آخرت بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا، مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، طوفان تھمیں گے اور مصیبتوں کے پہاڑ گر جائیں گے بطفیل محمد و آل محمد۔ جی انشاءاللہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا اس نقطے کو میں مکمل کر لوں، پھر میں واپس جاؤں گا۔ میں نے جو وہ 3 منحوسوں کا ذکر کیا تھا اس کو تو میں نے مکمل کرنا ہے۔ ظالم، شاباش، کافر، فاسق اور ظالم، یہ ہے کافر نمبر 1، نمبر 2 فاسق، نمبر 3 ظالم۔ یہ بالکل کوئی غلط فہمی میں نہ آئے، کوئی کلپ ایسے نہ ڈالے، یہ ہم دیکھیے الحمدللہ کافر، فاسق، ظالم جو منکر ہے، انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا، مگر ایک جملہ سنیں۔ جب حاکم بنی عباس نے بھمر سے کشتی نکل گئی، سفینہ نکل گیا، ساحل پہ پہنچ گیا، تو اس نے کہا ذرا چٹ کو کھولو، اس میں لکھا کیا ہے؟ اب جو چٹ کو کھولا تو اسے تو بڑا غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ مذاق کیا ہے، میرے ساتھ تو مذاق کیا ہے، ابھی بلواؤں گا میں واپس جا کر اور میں سزا دوں گا۔ بلوائے گئے، معروف کرخی بلوائے گئے، اور وہاں پر سزا کے لیے جلاد بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ کوڑے مروائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے صاحب بہادر کے ساتھ، بادشاہ سلامت کے ساتھ یہ تو آپ نے مذاق کیا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ بھمر سے سفینہ بچا یا نہیں بچا؟ تمہارا گول اچیو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کا گول تو اچیو ہوا، مگر ہم نے کہا تھا کوئی اسم اعظم بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ، تم امام کی خدمت میں رہے ہو، تم نے تو ہم سے مذاق کیا، تم نے تو یہ لکھا اللہم انجہ بحق المعروف الکرخی، بارے الہ اس کے سفینے کو بچا لے، تجھے واسطہ ہے معروف کرخی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ امام ضامن کا ذکر ہے، اور برکت امام ضامن کی تو بہت دور کی بات ہے، ان کے دروازے کے ایک کامن سرونٹ کی خدمت ہے، اسپیشل کی بھی نہیں، اسپیشل کی نہیں ہے۔ وہ دابل خزائی وہ اسپیشل تھا، وہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، دابل خود کہتے ہیں، دابل خزائی ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام نے کہا یا دابل الخزائی اجلس علی الکرسی واذکر جدی الحسین۔ اس زمانے میں ممبر کا رواج نہیں تھا، ابھی بھی آج بھی بہت سارے علاقوں میں کرسی ہوتی ہے، ہاں کرسی پہ بیٹھو اور میرے جد حسین کا ذکر کرو۔ حکم تھا امام کا، الامر فوق الادب، امر آرڈر کمانڈمنٹ ایٹیکیٹ سے اوپر درجہ رکھتا ہے۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے ذکر شروع کر دیا، کان مستحین، تھوڑا سا شرم آ رہی تھی، حیا کر رہے تھے۔ امام نے پوچھا کیوں شرم کیوں آ رہی ہے؟ کہ سرکار میں اوپر، آپ سامنے۔ جملہ سمجھیے گا کیا جملہ کہا؟ فرماتے ھذا شرفون لذکر جدی الحسین، یہ میرے جد حسین کا شرف ہے، یہ ذاکر حسین کا شرف ہے۔ معصوم نیچے بیٹھے گا، غیر معصوم ذاکر اوپر بیٹھے گا، یہ حسین کے ذکر کی برکت ہے۔
سبحان اب میں والنٹیئر سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں حسینیہ مسجد کے اور عزا خانہ زہرا کے، پلیز مہربانی کیجئے آپ فیاضی کے ساتھ ڈونیشن دیجئے. ظاہر ہے کہ خرچہ ہے، بلز بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، مجالس کا بھی خرچہ ہے، تبرک نیاز کا بھی جنہوں نے اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ظاہر ہے اور بھی بہت خرچے ہوتے ہیں، 5,000 کا خرچہ تو صرف یوٹیلیٹیز اور مارگیج کا خرچہ ہے. آپ سے درخواست گزار ہوں کہ دل کھول کے ڈونیشن عطا فرمائیے تاکہ انشاءاللہ آپ کے لیے زاد آخرت بنے. اور اللہ تو فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دیتا ہے میں 10 لکھتا ہوں. آپ 10 دیں گے تو وہ 100 لکھے گا، آپ 100 دیں گے تو وہ 1000 لکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خدا یہ بھی فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ نے قرض اسی لیے کہا ہے کہ بندہ جب قرض واپس کرتا ہے تو اللہ کیسے واپس نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں واپس بھی کروں گا، بڑھا چڑھا کے بھی واپس کروں گا. جی بسم اللہ. آپ کھڑے ہو جائیں نا، آپ کھڑے ہو جائیں نا پلیز، آپ سے لوگ ڈرتے ہیں. ذرا آپ کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ. یہ لیجیے بالکل بالکل. مومنین حضرات، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو گیا ہوں، آپ کا خادم. آپ کو یاد ہے محرم سے 1 مہینے پہلے وعدہ کیا تھا کہ یہ مسجد اور امام باڑہ بن جائے گا، اور لیکن مکمل ہو گیا. جو وعدہ کیا تھا اس سے 4 دن پہلے. یہ سب میں نے نہیں کوشش کی ہے، سب آپ لوگوں کا. آپ سے معتبرانہ گزارش یہ ہے، عزا خانہ زہرا تعمیر ہے، آپ ٹھیک ہے وہ بعد میں ہو جائے گا یا بعد میں دے دیں تھوڑا بہت چندہ بلنگ کا. آپ پہلے عزا خانے کے آپ کچھ نہ کچھ چندہ دے سکتے ہیں، دے دیجئے. بڑا ڈونیشن کے لیے آپ نام لکھوا دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کان سے نکال دیا، آپ مدد کریں. اللہ سلامت رکھے جعفر بھائی، شکریہ، بہت مہربانی. ماشاءاللہ مومنین مومنات، آپ کے تعاون سے اب ماشاءاللہ دیکھیں کہ یہ حسینیہ مسجد ایسے لگتی ہے کہ کہیں حرم ہے کوئی. کس طریقے سے برائٹ ماشاءاللہ، کیسا کھلا حال ہے. اور ہماری بہنیں بھی بڑی خوش ہیں کہ ان کے لیے بھی بہترین حال بن گیا. ابھی انشاءاللہ آپ دعا کریں، وہ جو مولانا والا روم ہے انشاءاللہ آدھا تو پہلے ہی قبضہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی بھی اللہ کے حکم سے مولانا سے لے لیا جائے گا اور وہ اپنی بہنوں کو ہم دے دیں گے. سامنے ایک یونٹ آ گیا ہے ماشاءاللہ. ایسے ایسے بندے ہماری قوم میں ہیں کہ ایک بندہ بھی یونٹ خرید کے دے سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے اس سال نیو یارک میں اپنے سنٹر کو پے آف کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 20 ہزار لوگوں نے دیا اور سنٹر پے آف ہو گیا. یہاں پر ماشاءاللہ آپ ذرا آگے آئیں، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. سامنے کا یونٹ اگر ہم مولانا کے لیے لے لیں تو پھر ہم خواتین کو ماشاءاللہ پورا وہ یونٹ بھی دے سکتے ہیں. اس طرح جو بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ حال بھر جاتے ہیں. آج دیکھیں پورا حال بھرا ہوا ہے. بلکہ میں ترغیب بھی کروں گا اپنے بھائی بہنوں کو کہ آپ اپنے اجداد کا ذکر جب کرائیں یا مجلس کرائیں تو علی رضا سے ذرا سا سیکھ لیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو منت سماجت کر کے مجلس میں بلانا ہوتا ہے. یہ امام بارگاہ کی انتظامیہ کو بھی میں ایڈوائز دے رہا ہوں اور تمام اپنے بھائی بہنوں کو بھی ایڈوائز دے رہا ہوں کہ جو امام بارگاہ میں نہیں آتے آپ منت سماجت کر کے ان کو لے آئیں. اس لیے کہ آپ اپنے پرسنل فنکشن کے لیے نہیں بلا رہے، آپ اہل بیت کے لیے بلا رہے ہیں. وہ قیامت کے دن آپ کو بلائیں گے. شاباش شاباش، مل کے شاباش. یہ ہمارے راجہ صاحب بیٹھے ہیں، راجہ احسان علی، ان سے پوچھ لیجئے گا
جس چک سے ان کا تعلق ہے اس میں ہمارے پنجاب کی حد تک جو سب سے بڑے ولی اللہ تھے وہ وہاں دفن ہے. وہاں پر ان سے پوچھئے کہ وہ منہ سے جو بات نکال دیتے تھے پیر فضل حسین شاہ صاحب قبلہ وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا تھا. جیسے معروف کرخی کی لاج اللہ نے رکھ لی، پیر فضل حسین شاہ کی اللہ لاج رکھتا تھا. انہوں نے لاکھوں کنورٹ کیے ہیں، لاکھوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ اس لیے ابھی میں نے مثال دے دی. اور پھر یہاں پر میری نظروں کے سامنے میرے وہ بھائی بھی ہیں جنہوں نے حسینیہ سے کچھ قرض لینا تھا 70-75 ہزار. انہوں نے ایک دن میں کہا کہ میں یہ 75 ہزار آپ کو دے رہا ہوں. الحمدللہ. آپ ذرا آگے آئیے، مہربانی فرمائیے. انشاءاللہ یہ حسینیہ بھی چلے گا، مسجد بھی چلے گی، عزا خانہ بھی چلے گا، مجالس بھی ہوں گی. اور اگر کسی کو کوئی گھمنڈ ہے کہ وہ ذکر مولا علی پہ پابندی لگا لے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہماری اولادیں رہیں گی، ان کی اولادیں. ہم نے اگر پہلے اتنی صدیوں میں مولا علی کا ذکر نہیں چھوڑا تو آج بھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ علی کے مخالف دفعہ دور ہوں گے اور ہمارا اقتدار پوری کائنات پہ ہوگا. ٹھیک ہے. شاباش شاباش. بولو بولو. اٹھ کے بیٹھو، اٹھ کے بیٹھو. شاباش. شاباش شاباش. تو یہ ذہن نشین فرما لیں، انشاءاللہ مولا علی کا تذکرہ بھی ہوگا اور کوئی روک نہیں سکتا. ذکر پاک بھی ہوگا، ماتم بھی ہوگا، پہلے سے زیادہ ہوگا. اور انشاءاللہ جو لوگ ہمارے مذہب میں چاہ رہے ہیں رکھنا ڈالنا ان کا بھی ہم بندوبست کریں گے. بالکل فکر نہ کیجئے. جو یہ پیسے ویسے لے کر غلط قسم کے عقائد پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کا بھی علاج کریں گے. آپ بالکل گھبرائیں نہیں. اگر داعش کا علاج کر سکتے ہیں، آئسس کا علاج کر سکتے ہیں، القاعدہ کا کر سکتے ہیں، طالبان کا کر سکتے ہیں، سپاہ صحابہ کا کر سکتے ہیں تو چند ٹکوں میں بکنے والوں کا بھی کر سکتے ہیں. بالکل آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے. الحمدللہ یہ پالیسی بیان ہے آج پوری دنیا میں جا رہا ہے. ہم شیعان علی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ہم حضور پاک کو اللہ کے بعد افضل کائنات مانتے ہیں اور 14 کو وقت کا محمد مانتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو پوری کائنات میں مولا کائنات کے بھائی کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق حضور کے بعد افضل کائنات مانتے ہیں. ہم نے کبھی کسی بندے کو خدا نہیں کہا، کسی خدا کو بندہ نہیں کہا. ہمارا خدا کرسیوں پہ نہیں بیٹھتا، ہمارا خدا جسم و جسمانیات والا نہیں ہے. جن کے کمزور خدا ہیں ان کے بقول اگر وہ مسلمان ہیں تو جو آل محمد کا خدا رکھتے ہیں وہ کیسے کافر ہوں گے؟ یہ جو تفسیر بالرائے کر رہے ہیں یا ہمارے جوانوں کو بے نماز بنانے کے پیچھے لگے ہیں یا نعوذ باللہ غلط قسم کے نعرے شروع کر رہے ہیں جس سے یہ بو آتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کوئی بھی شیعہ علی مولا علی کو خدا کے برابر سمجھتا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں. ان سے متوجہ رہیے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 1400 سال سے اپنے مذہب کی حفاظت کی ہے. یہ مذہب خون کے دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے بی بی فاطمہ کی دعائیں شامل ہیں. بس اب وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش ہے. جو انکمپلیٹ بات ہے وہ سن لیجئے، باقی گفتگو کل اور جیسے ہم پابندی کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایسے ہی پابندی کریں گے.
8 بجے آپ پورے اگر آ جائیں، ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے، کل بھی پرسوں بھی اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ 8:30 بجے میں بیٹھ جاتا ہوں، آدھا گھنٹہ ہم محمد علی وفا صاحب جو بہت بہترین شاعر ہیں ان کو بھی ہم سنیں، ان کا کلام بھی سنیں، مرثیہ بھی سنیں، اور اس کے بعد یہ 2 گھنٹے کی زحمت ہے، آپ ذرا برداشت کیجئے، وقت کی پابندی بھی کیجئے۔ حسینیہ نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے وقت کی پابندی کا، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ 2 دن بھی آئیے، اور انشاءاللہ جو 40 کا دن ہے اس میں 11 بجے اعمال شروع ہو جائیں گے اور 12 بجے نماز ہوگی، اور ٹھیک 12:30 بجے مجلس عباس سیزر کی طرف سے جو ہوتی ہے، کل پرسوں کی الگ اسپانسرز ہیں، وہ بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ تمام حضرات ہو، یہ نیاز کا بھی آج بھی بندوبست ہے، اور انشاءاللہ یہ 3 دن آئندہ جو آ رہے ہیں ان میں بھی بندوبست ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ بس 2 نقطے سن لیں اور میں آپ کی زحمتوں کو ختم کرتا ہوں، اگرچہ گفتگو بالکل انکمپلیٹ ہے، انشاءاللہ کل اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ بہت سارا سلسلہ جو میں آج پڑھنا چاہ رہا تھا وہاں نہیں پہنچ سکا، انشاءاللہ کل میں ضرور پہنچوں گا۔ سیرت معصوم کے ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ وَجْعَلْ لِي وزیرم من اہلی، میرے لیے ایک وزیر بنا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں وزیر اس کو کہتے ہیں جو قوم پر بوجھ ڈالے۔ نبی کا وزیر وہ ہوتا ہے جو نبی کا بوجھ کم کرے۔ یہ پاکستانی وزیر نہیں مانگا ہے، یہ الہی وزیر مانگا ہے، جو وزر اٹھائے، جو بوجھ اٹھا لے، نبی کا بوجھ اٹھا لے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، وزیر اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کا بوجھ اٹھا لے اور جس کا بوجھ خود نبی اٹھا لے۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے۔ تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جو مانگ رہے ہیں وزیر، وہ من اہلی، اپنے اہل سے مانگ رہے ہیں۔ ہارون آخی، وہ ہارون ہے، اس کا نام ہے میرا بھائی، اسے میرا وزیر بنا۔ توجہ رہے، اگر موسیٰ اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتے تو سقیفہ اپنا امیر خود کیسے بنا لے گا؟ بلکہ قرآن نے جملہ رکھا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی ہارون پر، أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، تم دونوں بھائی مل کے ایجپٹ میں، مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ۔ فخر الدین رازی نے لکھا اس لیے بیت المقدس قبلہ بن گیا بنی اسرائیل کا، توجہ رہے، کہ موسیٰ کے بھائی وہاں پیدا ہوئے تھے، تو عقل کی اندو سمجھ میں نہیں آتی بات، جہاں موسیٰ کے بھائی پیدا ہو وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، جہاں محمد کے بھائی پیدا ہو وہ امت محمد کا قبلہ ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، آباد و شاد۔ یہ دعا ہے حضرت، یہ تمنا ہے، ڈیمانڈ ہے حضرت موسیٰ کی کہ بنا وزیر، وہ فرعون کے دربار کے لیے وزیر دے مجھے، ہے میرا بھائی، ہے میرے اہل سے،
تب میں جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ یہ سیرت معصوم ہے کہ فرعون کے دربار میں نبی کہتے میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنا وزیر ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اب ادھر جو حضرت نکلے شب ہجرت میں تو اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میں نکل تو رہا ہوں، میں نے مکے کا محاذ بھی علی کے بغیر فتح نہیں کیا، مجھے مدینے کے لیے بھی سلطان چاہیے، نصیر چاہیے، مگر من لدنکا وہ ہو تیری طرف سے، موسیٰ کا وزیر من علی، محمد کا نصیر من لدنکا، موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے گھر سے آئے گا، محمد کا نصیر اللہ کے گھر سے آئے گا، جب اللہ کے گھر سے آئے گا تو ویپن بھی ادھر سے آئے گا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ٹھیک ہے مولا السلام علیکم۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، نعرہ حیدری حیدری۔ تو ایک بات ہو گئی واضح، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا ذوالفقار کو۔ اب ذرا آیت ملائیے، جو کعبہ کا منکر ہے، کیونکہ کعبہ نازل ہوا، وہ کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے، توجہ رہے۔ جو قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ جو غدیر کا منکر ہے وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے۔ اور اب جملے کی قدر کریں، جو علی کے ویپن کا منکر ہے، اگر وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، تو علی سے عمر بھر لڑنے والا رضی اللہ کب بن گیا؟ امیر المومنین کب بن گیا؟ بس تقریر ہو گئی تمام، کل یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ ایک نکتہ رہ گیا، معروف کرخی، تم نے ہمارا تمسخر اڑایا، ہم نے کہا تھا دعا لکھ کے دو، تم نے اپنا نام لکھ کے دے دیا، کہا گول اچیو ہوا یا نہیں؟ بچ تو گئے ہو نا؟ اب بچ تو گئے ہیں تو پھر سزا کس بات کی؟ تمہارا ہدف یہ تھا کہ بچ جاؤ، بچ تو گئے ہو نا، تو سزا کیسی کہ تم نے تمسخر اڑایا ہمارا؟ ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ دعا دو، اسم اعظم دو، کوئی وظیفہ بتاؤ، امام کی خدمت میں رہے ہو، یہ تم نے اپنا نام کیوں لکھ کے دے دیا؟ جس وجہ سے معروف بچے ہیں سزا سے، وہ سن لیں، وہ سمجھیں اور فراست مومن کی داد دیں کہ مومن کس درجے پہ چلا جاتا ہے اگر آل محمد کا صحیح غلام ہو جائے۔ ایک مرتبہ متبسم چہرے سے کہتے ہیں حاکم بنی عباس، اصل وجہ یہ ہے میں نے سوچا کہ میں سال میں ڈیلی بیسس پر 2 مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ایک صبح کے وقت ایک شام کے وقت، اور دونوں وقت مجھے امام رضا اپنے پاک دہن سے یا معروف کرخی کہہ کے پکارتے تھے۔ میں نے سوچا اگر کئی سالوں تک حجت خدا نے مجھ گناہگار کا نام اپنے لبوں پہ لیا ہے تو اس میں اتنی برکت ہے کہ تم جیسے انسان کو بچا لے۔ تو جب معروف کرخی کا نام اگر امام رضا کے دہن پہ آئے تو اتنا متبرک ہے، وہ علی کتنا متبرک ہوگا جس کا نام ہر معصوم کی زبان پہ ہے، خالق کی بھی زبان پہ ہے، مخلوق کی بھی زبان پہ۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. 2 دن کی اور زحمت ہے، ایسے ہی تشریف لاتے رہیں وقت پہ تاکہ جو ریسرچ ورک باقی ہے وہ پیش ہو. اور ہمارے جعفر بھائی بار بار مجھے اشارہ کر رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ وہ یونٹ آ جائے گا، آئے گا یونٹ آئے گا، گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ وہ یونٹ بھی لے کے دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ آپس میں اتحاد رکھیں، محبت پیار رکھیں، نماز و قرآن سے تمسک رکھیں، محمد و آل محمد کے تذکرے سے آپس میں مواخات و مساوات رکھیں، اخلاقیات رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، سلمان و بوذر کی کاپی کریں، حاکم شام والوں کی کاپی نہ کریں. انشاءاللہ آپ کی دعا سے یہ سنٹر بھی چلے گا اور وہ یونٹ بھی لیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یونٹ بھی آ جائے گا. اب میں یہاں پر ظاہر ہے کہ آج 2 مناسبتیں اکٹھی ہیں. ایک تذکرہ کرنا ہے امام ضامن کا، پھر تذکرہ کرنا ہے ذرا سا بی بی زینب کے جلوس کا. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے، عابدی صاحب نے بھی، محمد علی وفا صاحب نے بھی، ان سے پہلے بھی جس بھائی نے پڑھا، کتنا گریا ہوا. اتنا گریا میرے خیال میں 40 سے ہٹ کے اتنا گریا نہیں ہوتا. آج کوئی خاص قبولیت ہے مجلس کی. ایک تو بانی مجلس کا خلوص بھی ہے، پھر آپ جلوس سے بھی تشریف لائے ہیں، اس میں سیدہ زینب کی دعائیں بھی شامل ہیں، بی بی ام کلثوم کی دعائیں بھی شامل ہیں، پھر ماشاءاللہ آپ پاکیزہ ظرف کے لوگ یہاں تشریف فرما ہے. ہر طرف کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. میں طویل زحمت نہیں دوں گا، میں صرف اور صرف ٹوٹل 5 جملے پڑھوں گا، 3 امام رضا کے بارے میں اور 2 ذکر سیدہ زینب، اور بس یہ 5 جملوں پہ آج کی مجلس ختم ہو جائے گی. پہلا جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں کسی بھی معصوم کا لقب غریب الغرباء نہیں ہے. کائنات میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کتنے غریب، مگر ان کا لقب غریب الغرباء نہیں. غریب الغرباء صرف 8ویں امام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام اپنے وطن سے باہر تھے جب زہر دیا گیا. نہ ان پہ کوئی رونے والا تھا، نہ ان کا کوئی بدن سنوارنے والا تھا، نہ ظاہری طور پہ کوئی کفن پہنانے والا تھا. بیٹا آیا ہے، حجت خدا آئی ہے تو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا. اس لیے میرے مولا غریب الغرباء ہیں کہ اتنی بہنیں بھائی رکھتے ہوئے کوئی بھی موجود نہ تھا، اور ایک بہن ملنے کے لیے آ بھی رہی تھی تو مل نہ سکی. اور میں نے اس مسجد میں برس ہا برس درس پڑھایا ہے کہ جس مسجد میں محراب کی جگہ پر فاطمہ معصومہ کم آئی تھی. موسیٰ بن خزرج نامی ایک شخص تھا جو رئیس تھا بنی خزرج کے قبیلے کا. اس کے قبیلے کے بہت سارے بچے میرے شاگرد رہے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب بی بی آئی تھی تو ہمارے جد اعلیٰ جو موسیٰ بن خزرج تھے وہ ہمارے تمام آبا و اجداد جو پرانے بزرگ تھے ان کو لے کے وہاں گئے تھے. انہوں نے لباس کالے پہنے ہوئے تھے اور موسیٰ بن خزرج نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. ساتھیوں سے بھی کہا تھا. جب کنیز معصومہ قم نے پوچھا کہ تم لوگوں کے لباس کیوں کالے ہیں تو سر جھکا کے موسیٰ بن خزرج نے کہا جس بھائی کو ملنے جا رہی ہے وہ بھائی دنیا سے چلا. اور کہا تمہاری آنکھوں پہ پٹی کیوں ہے؟ کہا ہم نے سوچا فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے کہیں ہماری محمل پہ نظر نہ پڑ جائے. میں نے کہا تھا معصومہ کم کی خدمت میں بی بی آپ کے بھائی غریب الغرباء ضرور ہیں، آپ آئی ہیں مل نہیں سکی، مگر آپ کی قسمت میں اور زینب کی قسمت میں بڑا فرق ہے. آپ بھائی کو تو نہ مل سکی، بھائی کے چاہنے والے مل گئے، بڑے اعزاز سے شہر کم میں لے آئے، اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، اپنے لباس کالے رکھے تاکہ آپ کو تعزیت پیش ہو. آپ کو کسی چوک میں نہیں پھرایا، آپ کے سر سے چادر نہیں اتری، آپ کو کسی نے پتھر نہیں مارے. کیا قسمت تھی زینب کی جس کی ساری بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بنے تھے. اجرکم علی اللہ.
ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزیزو ایک جملہ امام رضا کا اور سنیے۔ امام رضا علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، دفن کیا گیا، بیٹا آیا ہے، حجت خدا آئی ہے، 8 یا 9 سال کا سن مبارک ہے امام محمد تقی جواد کا۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ بیٹا جس کا آزاد ہو اس پہ ضروری ہے اپنے معصوم بابا کا جنازہ پڑھائے۔ کتنا غریب تھا میرا مولا زین العابدین، اپنے بابا کو 2.5 گز کفن نہ دے سکا، اپنے بابا کا جنازہ نہ پڑھا سکا۔ جب 12 محرم کو آیا تو عجب منظر دیکھا، بنی اسد سے کہا بنی اسد والو ایک چٹائی لے آؤ۔ کہا مولا چٹائی کو کیا کریں گے؟ اپنے بابا کی ہڈیاں، پسلیاں، گوشت کے ٹکڑے چنے اور چٹائی میں رکھ کے قبر بنا کے کہا ھذا قبر الغریب، ھذا قبر الغریب۔ ارباب عزا، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، بس 2 جملوں کی اور زحمت سن لے۔ آج آپ نے جلوس نکالا ہے نا، یہ جلوس حسرت زینب کا جلوس تھا، یہ جلوس حسرت سجاد کا جلوس تھا، یہ جلوس حضرت ام کلثوم کی حسرت کا جلوس تھا، بی بی رقیہ کی حسرت کا جلوس تھا۔ ہمارے کسی نبی و امام و معصوم کا سوئم نہیں ہوتا، نہ ہی چہلم ہوتا ہے۔ سوئم بھی صرف حسین کا ہے، چہلم بھی صرف اسی غریب کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئم کے موقع پہ بہنیں کوفہ میں تھی، یہ سوچ سوچ کے دم گھٹتا تھا، بھیا کی لاش کو تپتی دھوپ پہ چھوڑائی تھی، پتہ نہیں بھیا کا کیا عالم ہوگا۔ اور 40 کے موقع پہ زینب زندان شام میں تھی اور یہ حسرت تھی اگر قید رہا ہوتی تو بھیا کا چہلم مناتی۔ دوسرے چہلم پہ جب زینب پہنچی اور وہاں منظر عجیب دیکھا، نہ کوئی روضہ تھا، نہ کوئی شہر تھا، ایک جابر ہے، ایک عطیہ ہے، کوئی موجود نہیں۔ بی بی نے حسرت بڑی آواز سے کہا بھیا میں نے سوچا تھا میرے بھائی کا روضہ ہوگا، میرے بھائی کے ظاہر ہوں گے، شہر آباد ہوگا۔ میں کہتا ہوں بی بی آج آئیے، آج اپنے بھائی کے شہر کو دیکھیے، آج اپنے بھائی کا روضہ دیکھیے۔ یہ 1 کروڑ سے زیادہ عزادار پہنچے ہیں، یہ آپ کی حسرت پوری کرنے کے لیے، یہ آپ کی دعائیں لینے کے لیے۔ بس عزیزو ایک جملہ اور سن لیجئے، باقی جو چہلم کے مصائب ہیں وہ کل سے شروع ہوں گے، 3 دن مسلسل مصائب پڑھے جاتے رہیں گے۔ صرف ایک جملہ سن لیجئے۔ جب بی بی زینب چلی، سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں کون سا روٹ اختیار کریں؟ تو ایک مرتبہ کہا سب سے پہلے تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے، اس لیے کہ جب تک زندہ تھی اور چھت تو تھی نہیں زندان کی، جب پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے تھے میرا کندھا پکڑ کے کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی یہ پرندے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ میں کہتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہ رہو گی۔ ماشاءاللہ، مولا آباد و شاد رکھے۔ بس مجلس ہو گئی۔ یہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ میرے جوان ساتھی، میرے بھائی، میرے بچے سامنے تابوت لے کے کھڑے ہیں۔ یہ غریب الغرباء کا تابوت ہے۔ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ محمد تقی کے ساتھ کوئی نہ تھا خراسان میں جو کندھا دیتا۔ مولا یہ غلام آئے ہیں، اگر ہم موجود ہوتے آپ کا جنازہ ایسے نہ اٹھتا، مگر پھر بھی میں کہوں گا مولا آخر آپ کا جنازہ اٹھ تو گیا۔ غریب سہارا کا جنازہ تپتی ریتی پہ پڑا تھا۔ ماتم حسین
غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا 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 غربت میں رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سما میں شو ہے برپا غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسو غریب کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسو غریب سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت یا غریب الغربا سب مل کے یا غریب الغربا یا غریب الغربا یا غریب الغربا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا انگور زہردار اترتے ہی حلق سے انگور زہردار اترتے ہی حلق سے ہے ہوا قلب دوپارا غریب کا ہے ہوا ہے قلب دوپارا غریب کا یا غریب الغربا یا غریب الغربا یا غریب الغربا یا غریب الغربا رب اولا ہے فامون شقی بابا ذرا میرے کہا یا غریب الغربا یا معین الضعفاء غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب
کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا لاشا تقی نے آ کے اٹھایا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غریب الغربا یا غریب الغربا یا غریب الغربا یا غریب الغربا یا معین الضعفا یا غریب الغربا یا اخی موسی رضا یا غریب الغربا شاہ مسلم امرضا یا غریب الغربا شاہ مسلم امرضا مرحبا کشتہ ظلم و ستم مسجد یا رب اولا یا غریب الغربا یا معین الضعفا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا کیوں پھٹ کے آسمان اس غم میں گر پڑے کیوں پھٹ کے آسمان اس غم میں گر پڑے ماتم ہے آج خلد میں برپا غریب کا ماتم ہے آج خلد میں برپا غریب کا غربت یا غریب الغربا یا غریب الغربا یا غریب الغربا یا معین الضعفا یا غریب الغربا یا معین الضعفا یا غریب الغربا یا اخی موسی رضا شاہ مسلم امرضا شاہ مسلم امرضا یا غریب الغربا کشتہ تیغا ستم مسجد یا رب اولا ہے فامون شقیدہ دے ذرا میرے دغا یا غریب الغربا یا معین الضعفا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسو غریب کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسو غریب سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا غریب الغربا یا غریب الغربا غریب الغربا یا غریب الغربا یا معین الضعفا یا غریب الغربا یا اخی موسی رضا یا غریب الغربا شاہ مسلم امرضا یا غریب الغربا شاہ مسلم امرضا یا غریب الغربا ظلم و ستم مسجد یا رب اولا ہے فامون شقیدہ دے ذرا میرے دغا یا غریب الغربا یا معین الضعفا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا غربت میں
غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غربت میں اٹھ رہا ہے غربت میں اٹھ رہا ہے والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا وغربتا واویلا وغربتا واویلا وحسرتا واویلا والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا مرحبا واویلا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد والیا واویلا وغربتا واویلا وحسرتا واویلا وحسرتا واویلا والیا واویلا جواب جواب والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا والیا واویلا مرحبا واویلا 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 ہائے 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 یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا جگہ لیجیے بھائی جگہ لیجیے آپ لوگ جگہ لیجیے ماتم کے لیے یا حسین 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 حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے
کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو، کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو، سو تنہائی میں ہر نوحہ وہ خود کو ہی سناتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، نشان زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی زینب میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ بقیے میں صدائے حسین گونج اٹھتی ہے، بقیے میں صدائے حسین گونج اٹھتی ہے، وہ
جب بھی قبر زہرا، وہ جب بھی قبر زہرا آ کے سینے سے لگاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ نہیں سمجھے ہے اس کی آنکھ سے آنسو کسی صورت، نہیں سمجھے ہے اس کی آنکھ سے آنسو کسی صورت، اسے بے شیر کا، اسے بے شیر کا جب مسکرانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ اسے زینب کا جب، اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ پدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے، پدر کی گود کی خاطر سکینہ جب بھی روتی ہے، وہ لوری باپ کے، وہ لوری باپ کے لہجے میں بیٹی کو سناتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو